بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بتائی ہوئی دعا آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس انسان نے بھی صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اللہ پاک کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ پاک پر کامل یقین کے ساتھ اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھ کر جس انسان نے بھی اس دعا کو مانگا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اصل مانگنے کا گر ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ انسان دنیا کے اندر تو بے شمار ہیں، لیکن ہر انسان کا ہر کام وہ پورا بھی نہیں ہوتا اور وہ ہر فن مولا بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، جو مانگنے والا ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک فقیر آپ کے گھر کے سامنے آتا ہے، اس کا لباس، اس کی زبان، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل، اس کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کی شکل و صورت سے اور اس کے ڈھنگ سے انسان کو آٹومیٹک ترس آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان اس کو کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرتا ہے، اور دل کے اندر ترس آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت ہم پر بھی آ جائے، اور دل کے اندر اس انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو سن کر انسان پھر اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ اس کو دے کر فارغ کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کبھی اس کی زبان پر سوچے، وہ جب آپ کے گھر آتا ہے تو وہ کون سے لفظ بولتا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ بڑے بڑے آوازیں لگاتا ہے کہ تسی بڑے وڈے لوگ ہو، تسی بادشاہ لوگ ہو، تسی چودھریاں دا گھر ہے، ملکاں دا گھر ہے، تہاڈا خاندان بڑا اچا، تسی بڑے آپ اچے، کیڈا سوہنا گھر۔ وہ جو بھکاری ہوتا ہے، جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تعریفیں کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے۔ اس کی عاجزی کو دیکھ کر اور اس کی لب و لہجے کو دیکھ کر، اس کی زبان کو دیکھ کر انسان کا اگر دل نہ بھی ہو کہ میں اس کو دوں، تو پھر بھی انسان اس کو دے دیتا ہے۔ اس کے دینے کی صرف وجہ اس کی حرکات و سکنات، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایک فقیر سے کم از کم آپ ایک سبق لے لو۔ کتنی بار آپ کے گھر آتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو کبھی آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی ہیں؟ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی روئے ہیں؟ آپ نے بھی اللہ کے سامنے کبھی رات کے نصف حصے کے بعد گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو جھکا کر سجدے میں جا کر کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ اپنے آپ پر غور کر لو۔ پھر کہتے ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں، پھر کہتے ہو میرے گھر پریشانی ہے،
پھر کہتے ہو کہ میرے گھر بیماری ہے، پھر کہتے ہو کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری عزت کو نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، تم نے اپنے آپ کی عزت کروانا سیکھی نہیں۔ میرا اللہ تو وہ ہے، اگر انسان ایک قدم اللہ کی جانب جاتا ہے تو میرا اللہ 70 قدم اٹھا کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اتنی رحمت ہے اس کے پاس، اور وہ شکر کرتا ہے میرا اللہ کے انسان، کیونکہ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا ہے، بڑی الفت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس سے محبت بھی زیادہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے، ایک قدم آتا ہے میری طرف، میں 70 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے میرے بھائی اور دوستو، اس رب کے سامنے میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ یہ میرے نبی نے بتایا ہے، یہ میرے نبی نے گر دیا ہے۔ گر کوئی دیتا ہے، ہمارا تو وہ نبی ہے جس کی انگلی اٹھے تو فرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرا نبی سامنے ہو تو پتھر بولنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا دل کیوں نہیں ہلتا؟ آپ کا جسم کیوں نہیں اس کے اندر لغزش آتی؟ تو پھر گلے شکوے کرتے ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس بنگلہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مانگنے کی کوشش کرو۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، وہ فن سیکھو، وہ طریقہ سیکھو کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ طریقہ آ گیا تو خدا کی قسم پھر دنیا آپ کی محتاج ہوگی، پھر دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ آپ نے اس عمل کو اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ صبح تہجد کی نماز کے بعد ایک زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا کر، آنکھیں بند کر کے اس دعا کو کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو میرے بھائی اور دوستو صرف اور صرف 1 ہفتہ کر لیں۔ آپ کا گھر اگر عظیم الشان گھر نہ بنا تو مجھے کہہ دینا۔ اگر عظیم الشان آپ کا گھر نہ بنا تو مجھے کہہ دینا، صرف 1 ہفتے کا کام ہے۔ پہلے تو 1 ہفتے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اللہ کی غیب سے مدد آ جائے گی، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ 313 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف کے بعد دعا مانگنی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا گر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے صدقے دل سے مانگا تو پھر آپ کا کام ہو گیا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔ جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام بھی لکھیں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ان کو اجازت دی جا سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔